اور ابھی یہ جو ٹینشن ہے اس کے اوپر بھی انڈیا کو بھی ہم اندر آئیں گے, JK میں آئیں گے, گلگت بلتستان میں آئیں گے, اور کوئی نہ کوئی وہ شٹنگ کال امریکہ نے, چائنا نے وہاں دے دی. جی چام صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے کامنٹ لوں گی, جس طرح سے کشمیر میں نسل در نسل وہ لڑ رہے ہیں, اپنے حق خود ارادیت کے لیے جانے تک دے رہے ہیں, کب ان کی یہ وش پوری ہوگی کہ وہ آزادی حاصل کر سکیں گے؟ لیکن میرا بریف کامنٹ ہوگا. جنرل صاحب ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پہ بڑی بھرپور نظر بھی ہے ان پہ. دیکھیں, بنیادی سوال یہ ہے کہ آج یوم سیاہ جو منایا جا رہا ہے, یوم شہداء کے حوالے سے 13 جولائی 1931 کو جو ہوا تھا ڈوگرا راج میں, جو کشمیریوں پہ ظلم ڈھایا گیا تھا, یہ کڑی چل رہی ہے. یہ خاص طور پہ پچھلے 4 برسوں میں, بلکہ 5واں برس چل رہا ہے. یہ جو حکومت ہے مودی سرکار, BJP کی حکومت, اس نے تو انتہا کر دی ہے. اور اس میں جو پہلو بہت نمایاں طور پہ سامنے آیا کہ نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ, وہاں پہ بھی ساری دنیا میں ہندوستان جس طرح ہیومن وائلیشن کے حوالے سے, چاہے یونائٹڈ نیشن ہو, چاہے US کانگریس ہو, چاہے ان کا جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یورپین یونین ہو, سب دنیا کے جو بڑے بڑے کیپٹلز ہیں, دنیا کے بڑے بڑے اخبارات ہیں, وہاں پہ آج بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی یہ خطہ جو ہے نا, یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, یہ بہت بڑا اختلافی پوائنٹ ہے پاکستان اور ہندوستان میں. اور خاص طور پہ جس طریقے سے زبردستی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہندوستان نہیں دے رہا, جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں 70 سالوں سے. اب آ جائیں جنرل صاحب کی طرف. جنرل صاحب, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں یوم شہداء کشمیر کو؟ آپ کے خیال میں ان کے لیے آپ سلور لائننگ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو آج کے دن کی اہمیت کے حساب سے کہ یہ سب کو پتہ ہے, آج اخبارات میں بھی تھا, انڈیا ایک ایگریسر ہے اور بہت زیادہ ظلم ہوا ہے ان کشمیریوں کے اوپر. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن ہے, اس کا چارٹر ہے, یہ اس لیے بنی تھی کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. یہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, یہ ہائی مارل ویلیوز کی بات کرتے ہیں, ویسٹ والے بھی, امریکہ والے بھی. لیکن دیکھیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ منافقت ہے, اور دیٹ از دی ریزن کہ دنیا کے اندر امن نہیں ہے. آج اگر مودی کی اتنی جرت, جب تک کہ اس کو امریکہ اور ویسٹ کی سپورٹ نہ ہو, اسی پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے معاہدے ہمارے ساتھ ہیں, شملہ کا تھا, لاہور کا ڈیکلریشن ہے, UNO کے ریزولوشنز ہیں, چائنا کے ساتھ ایک 93 میں انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ بھی ویپن نہیں اٹھائیں گے, ہم بھی نہیں اٹھائیں گے, اور آپ نے وداؤٹ ون سائیڈڈ ان کو یونین ٹیریٹریز ڈکلیئر کر دی ہے, اور آپ نے ان ساروں کے اوپر لکیر مار کے تو ختم کر دیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے دنیا کے اندر تو اس طرح خابیدہ نہیں ہوا. کچھ حکومتیں ابھی بھی منافقت اور رعونت کے اوپر ہیں کہ جو عورتیں کنفلکٹ زون کے اندر نشانہ بن رہی ہیں, کشمیر ان کا, میں نے کشمیر ہے, پیلسٹائن ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر آپ کا تو. لیکن جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ہم اب یہ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ انسانی ضمیر کو جس طرح جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, وہ اس طرح ابھی جھنجھوڑا نہیں گیا, یا یہ کہ ہماری طرف سے آپ کے خیال میں ایفرٹ کتنے اس حوالے سے کیے گئے, کتنے کامیاب ہوئے, کیا ہونا چاہیے, تو بریفلی بتائیں, پھر ہم سیاسی ماحول کی طرف جائیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کے جو سربراہ تھے, چیف ایگزیکٹو, آرمی کے کمانڈر تھے یا سول کے لوگ تھے, دے ور ڈوئنگ دیئر بیسٹ اپنے طور کے اوپر. ان کی یعنی سنسیریٹی کو ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے کہ وہ کشمیر کی کاز کو بیک برنر پہ رکھنا چاہتے تھے, لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں اور جس طرح ان کو گیئر اپ کرنا چاہیے تھا ملک کی ریسورسز کو, جس طرح کشمیر کمیٹی کو کام کرنا ہے, پارلیمنٹ کو کام کرنا ہے, پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی ہے. دیکھیں, آپ کسی کو اگر بیان دیتے تھے نا, ٹویٹ کر دیتے ہیں, یا آپ ٹیلی فون کے اوپر ابھی لیٹر لکھ دیتے ہیں, یہ ٹیلی فون کر, اسے اثر نہیں پڑتا. لیڈرز ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. سفارتی سطح پہ جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ اور مورلی جو ہم سپورٹ ہندوستان کے جو کاروائی ہو رہی ہے وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے, آپ کے خیال میں جو ساری دنیا میں ہم یہ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی دنیا اب اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ جس طرح پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یہاں انسرجنسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. مرضی کے یورپین یونین کے ریپرزینٹیٹیو یا MPs وہاں بھیجے گئے, ممبر آف دی پارلیمنٹ, انہوں نے بھی آ کے رپورٹ جو ہے نا وہ مودی سرکار کے حق میں بات کریں گے.
تو مودی جو ہے انڈر دی سرکمسٹانسز جب مورخ تاریخ لکھے گا انڈیا کے سیکولر مزاج کو بھی اور ان کی یہ ایک جو سیکنڈ لارجسٹ یعنی کنٹری کی نمبر 1 ڈیموکریسی ہے اس لحاظ سے بھی اور مائنارٹیز کو وہ نہیں کیا جاتا. جس طرح سے ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں, آپ نے منافقت کی بات کی ہے, تو ٹرمپ جس طرح سے منافقت دکھا رہے ہیں, بار بار ثالثی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں, لیکن فرنٹ فٹ پر آ کر اس مسئلے کو سالو نہیں کر رہے ہیں. جی دیکھیں نا, یہ اسی کو آپ کہتے ہیں نا منافقت. اگر ٹرمپ کرنا چاہے, میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ یہ جو 370 کو ریووک کیا ہے اور 35A کو کیا ہے, یہ ان کی سائلنٹ سپورٹ کے بغیر یہ جرت نہیں کر سکتے تھے ایسے کرنے کی. تو اینڈ ہی ڈڈ مینشن اٹ ٹو آور پرائم منسٹر کہ مودی نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کشمیر کا, اور ہم خوش ہو گئے اور بغلیں بجانی شروع ہو گئی کہ یہ وہ کیا ہے. اور ان کا مدعا کیا ہے امریکہ کا کہ ہم ایک ایسا کھڑا کریں بوگی ساؤتھ ایشیا میں جو چائنا کے سامنے بھی کھڑی ہو, اور دیٹ از وائی ان کو ڈیفنس پیوٹ کے اندر دین انڈو پیسیفک کا جو وہ سیٹ اپ بنایا وہ بھی, کوآڈ گروپ کے اندر بھی, اور اس طرح ساؤتھ آف چائنا سی کے اندر اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کرا ہے. اور دی مومنٹ ہم نے سی پیک کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بائی پاس کر گئے, اور اس کے اوپر تکلیف ہمیں بھی کہا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے, اور ابھی یہ جو ٹینشن